السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرز، ہدا ناولس میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ محرومہ بائی زارا عمران کی ایپیسوڈ نمبر 3 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے۔ احد بابا، زمرہ بی بی نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو ملازمہ نے اسے بتایا وہ بلیک ڈنر شرٹ کے آستین کوہنیوں تک چڑھائے ہوئے کوٹ پکڑے تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ اسے پہلے تعجب ہوا، لیکن پھر وہ ملازمہ سے پوچھتا اسی طرف قدم بڑھا گیا۔ آپ نے بلایا سلطانی؟ وہ اسٹڈی میں آتا ہوا بولا۔ وہ ایک شیلف کے سامنے کھڑی کچھ نکال رہی تھی، پھر وہ اس کی طرف پلٹی۔ اس کے ہاتھ میں بلیک ریوالور تھی۔ یہ لو، تمہاری امانت، یہ دن دینا بھول گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آتی ریوالور بڑھاتے بولی، ویسے میں نے اسے چلائی کافی اچھی ہے۔ اس کی ایک گولی سامنے والے کی سانسیں روکنے کے لیے کافی ہے۔ اس کا شاندار، سادہ اور متاثر کن تھا۔ جب چلانے والے کا نشانہ اتنا پکا ہو تو ایک گولی کافی ہوتی ہے جان لینے کے لیے۔ وہ ستائشگی سے بولا۔ گن اس نے ابھی تک تھامی نہیں تھی۔ زمرہ نے آئیبرو اٹھائے سے دیکھا۔ ویسے مجھے لگا تم اسے مجھے نہیں لوٹاؤ گی۔ وہ کیوں؟ وہ مسکرا دیا۔ مجھے لگا کہ شاید تم اسے مجھ پر چلاؤ اور پھر میری موت کو خودکشی کا نام دے دو۔ وہ سادگی سے گویا ہوا تو وہ ہنس دی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ احد نے اسے بغور دیکھا۔ تم اس طرح ہنسا مت کرو میرے سامنے زمرہ۔ وہ سادگی سے گویا ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اس کی ہنسی اب مسکراہٹ میں بدل گئی تھی۔ مجھے خوف آتا ہے تم سے، تمہاری ہنسی ہضم نہیں ہوتی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ ہنستی تھی تو وہ اس سے بات کرتے وقت ہنستا تو دور مسکراتی تک نہ تھی، لیکن آج سب عجیب تھا۔ وہ وہی چیزیں سے بے چین کر رہی تھی۔ زمرہ نے جواب نہیں دیا تو اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر گن مانگی۔ زمرہ نے نظر اس کی اد نمایاں ہوتے بازو پر پڑی۔ سفید جلد پر ابھرتی رگیں صاف واضح ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ گن سے تھما دی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ رات میں ایسا کیا ہوا کہ تم شادی کے لیے راضی ہو گئی، جبکہ طوفان کی طرح نکلی تھی پھر تم؟ آخر چچی نے کون سا جادو کر دیا تھا تم پر؟ اس نے زمرہ کے تاثر غور سے دیکھے۔ یہ میری اماں اور میرا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ اب سنجیدہ ہو چکی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، اب تم مجھے وہی زمرہ سلطان لگی ہو۔ وہ پرسکون سا مسکرایا اور باہر نکل گیا۔ تمہیں خوف آنا بھی چاہیے احد ابراہیم، کیونکہ میری یہی مسکراہٹ تمہاری بربادی کا سبب بنے گی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی تھی۔ اسلام آباد۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتا نظر آیا، وہ لیونگ روم میں آتا صوفے پر بیٹھا۔ رئیس، اس نے ملازم کو آواز لگائی۔ جی بابا۔ 20 سال کا ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ میرا کمرہ صاف کرواؤ۔ وہ حکم صادر کرتا صوفے کے پیچھے سر رکھ کر آنکھیں موند گیا تھا۔ سنو ہیزل، سو چکی ہے؟ اس کے اچانک سے استفسار پر رئیس نے بدوقت تھوک نکلا۔ جی بابا، وہ سو چکی ہیں۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی چند بوندیں نمودار ہوئی۔ وہ کہتا سیدھا اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گھر 2 پورشن پر مشتمل تھا اور کافی خوبصورت تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے آنکھیں مون لی، لیکن چند لمحوں بعد اسے ایک چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ لا لا لا، رئیس بھائی بہت بھوک لگی ہے، کھانا گرم کر دینا۔ اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ ہیلمٹ تھامے کالے رنگ کا ویسٹرن لباس پہنے ہوئے باہر سے آ رہی تھی۔ احد کی نیند بھگ سے اڑی۔ وہ فوراً سیدھا ہوا۔ ہیزل؟ وہ اپنی ہی دھن میں تھی جب اس کے کانوں میں اس کی روب دار آواز ٹکرائی تھی۔ ہیزل نے چہرہ موڑا تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ آنکھوں میں سختی لیے سے دیکھ رہا تھا۔ لیونگ روم گھر کے بیرونی دروازے سے تھوڑا آگے ہی تھا۔ اوپن کچن کے ساتھ۔ یا اللہ، یہ شخص بھی نہ طوفان کی طرح آ جاتا ہے اور بادل کی طرح آ جاتا ہے۔ وہ بت سی بنی کھڑی تھی، بڑبڑائی، اور اسی لمحے احد اٹھا اور اس کے پاس آیا۔ ہیزل کو اپنا گلا خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس شخص سے تو اچھے اچھے مرد ڈرتے تھے، یہ تو پھر ننھی سے 18 سالہ بچی تھی۔ تم آج پھر بائک رائڈ پر نکلی تھی؟ وہ برہمی سے بولا۔ ہیزل نے گردن جھکائی۔ Have you lost your mind؟ وہ اس بار اونچی آواز میں غرایا تھا۔ ہیزل نے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میری طرف دیکھو، سرد لہجے میں حکم صادر کیا۔ ہیزل نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی ہیزل براؤن آنکھیں گیلی تھی۔ جواب دو مجھے، کیوں نکلی تم اکیلی باہر، اور وہ بھی اتنی رات کو؟ وہ 2 قدم آگے آیا۔ ہاں گئی تھی، میں باہر اکیلے گئی تھی، اور دوبارہ بھی جاؤں گی۔ وہ ہمت جٹا کر بولی تھی۔
احد کو اس میں اپنا عکس دکھائی دیا تھا، وہی ضد، وہی پاگل پن۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا، اسے اس کو اتنا لڑاکا اور باہمت نہیں بنانا چاہیے تھا کہ وہ اسی کے سامنے بول اٹھے۔ کہاں برداشت تھا کہ اسے کوئی اس سے مقابلہ کرے، اس کے حکم کو رد کرے۔ ہاں لیکن یہ اختیار اس نے صرف ایک ظالم ملکہ کو دیا تھا۔ ہیزل، احد نے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ احد، میں تنگ آ گئی ہوں۔ کالج جاؤں تو گارڈز کا ہجوم، کہیں باہر جاؤں تب گارڈز، دوست نہیں بنا سکتی، نہیں کر سکتی، وہاں نہیں جا سکتی، آخر کب تک؟ کب تک؟ وہ ایک دم غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو یہ سب تمہاری پروٹیکشن کے لیے ہے؟ وہ دبی دبی آواز میں غرایا، پروٹیکشن؟ اس قید کو آپ پروٹیکشن کہہ رہے ہیں؟ بے یقینی سے پوچھا۔ قید جسے تم قید کہہ رہی ہو نا، میں وہ صرف اور صرف تمہاری حفاظت کے لیے کر رہا ہوں۔ ہیزل کی آنکھوں میں آنسو پھسل کر کے سرخ و سفید گالوں کو بھگونے لگے۔ احد نے تنے نکوش نرم ہوئے، اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے گہری سانس فضا میں خارج کی اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تھامتے وہ اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بس آنسو بہاتی اس کے ساتھ چلتی چلی گئی۔ وہ چلیے کمرے میں داخل ہوا اور اسے بیڈ پر بٹھاتے خود ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر وہ بولی، صرف دو چیزیں مجھے خوشی اور سکون دیتی ہیں، وہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس نے بائک کی چابی کی طرف اشارہ کیا اور دوسری کی تفصیل پر نہیں کی، بس ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھتی نظر چکا گئی۔ واہ حاضی بچے، میری بات تو سنو، سمجھو صرف وقت کی بات ہے، پھر تم جیسے چاہو زندگی گزار سکتی ہو۔ احد اب نرمی سے بولا تھا۔ اور رہی بات بائک رائڈنگ کی، تو میں کب منع کر رہا ہوں؟ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اکیلے مت جایا کرو، میں ہوں نا۔ وہ آخر میں مہم سا مسکرایا، آپ ہوتے کہاں ہیں؟ جب بھی یہاں آتے ہیں تو میٹنگز میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ویکنڈ پر گاؤں چلے جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں خفگی بھی تھی اور شکوہ بھی۔ ہاں لیکن جانے سے پہلے میں تمہارے ساتھ ریس تو لگاتا ہوں نا، اور تم سے جیت بھی جاتا ہوں۔ اس نے جتایا۔ کوئی آسان نہیں کرتے۔ اس نے کہہ کر سر جھٹکا۔ وہ اسے تعصب سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ رئیس، اس نے سختی سے آواز دی تو وہ رئیس بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ جی بابا۔ رئیس کا چہرہ خوف زدہ تھا۔ آج سے تم اپنی نوکری کے فارغ ہو، اپنا بوریا بستر باندھو اور کل یہاں سے دفع ہو جاؤ، سرد لہجے میں حکم دیا۔ رئیس کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، احد اٹھ کر جانے لگا جب ہیزل گھبراتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ احد، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے اسے ڈرا کر منع کر دیا تھا۔ احد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا تم اپنی غلطی مان رہی ہو؟ ہیزل نے گردن جھکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر غلطی کی ہے تو سزا تو ملے گی، وہ سپاٹ سا بولا۔ کیس؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہیزل نے نظر اٹھا کر لاچاری اور بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ احد پلیز، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے اپنے الفاظ دہرانا نہیں پسند ہیزل، سرد لہجے میں بتایا۔ ہیزل نے مزید بنا کچھ بولے بیڈ پر پڑی چابی اٹھائی اور زور سے اس کے ہاتھ میں تھاما دی۔ احد باہر نکلا ہی تھا جب کمرے سے چیزیں گرنے اور ٹوٹنے کی آواز آئی۔ رئیس جو اسی کے ساتھ نکلا تھا وہ بھی رک گیا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے تو کمرہ صاف کروا دینا، وہ ہلکی سی آواز میں کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیا واقعی آغا جان ہم سے ملنے آ رہے ہیں بابا؟ سلطان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھی سرمئی آنکھوں والی 5 سالہ زمرہ سلطان سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے نقوش بے حد معصومانہ تھے اور آواز شہد جیسی۔ صرف ملنے ہی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ کچھ دنوں کے لیے رہنے بھی، اس کے بالوں کی چوٹی بناتے ہوئے بتانے لگی تھے۔ اس نے ان کی اپنی آنکھیں بھی سرمئی تھیں اور وہ کافی پرکشش نقوش کے حامل تھے۔ کتنا مزہ آئے گا۔ اب وہ چہک کر ان سے اور بھی باتیں کرنے لگی۔ وہ بہت بولتی تھی اور اس سب کو سب سے زیادہ پیار اور توجہ صرف سلطان سنتے تھے۔ جہاں آرا نے تو اسے باتونی کا نام دے دیا تھا۔ سلطان جب بھی گھر آتے تھے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو اپنا پورا دن بتاتی تھی اور وہ بہت محبت سے سنتے تھے۔ چند گھنٹوں بعد ابراہیم سمیت ان کی فیملی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ زمرہ ابراہیم کی گود میں بیٹھی ہنس کر کچھ کہہ رہی تھی اور وہ مسکرا کر سن رہے تھے۔ سلطان، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری بیٹی کی کمی پوری کر دی، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے تھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ زمرہ پر جتنا حق میرا ہے اتنا آپ کا بھی ہے، سلطان کے لہجے میں اپنائیے تھی۔ بس پھر آج سے یہ میری بیٹی ہے۔ ابراہیم کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے تو سب ہنس پڑے، صرف ایک کو چھوڑ کر جو صوفے کے کونے میں بیٹھا اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی عمر 10-11 برس کے درمیان کی معلوم ہوتی تھی۔ خوبصورت نقوش، اس پر ٹکاس بھوری آنکھیں۔ بابا میں تھک گیا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ جب اس کی بس ہوئی تو وہ بلاخر بول اٹھا، زومی،
जाओ अहद को उसका कमरा दिखा दो। जहारा बोली तो जमरा इस बात में सर हिलाती ऊपर की तरफ बढ़ गई। वो भी इसके पीछे चल दिया था। तुम ऐसे क्यों हो? सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो बोली। अहद के कदम थम गए। इसने ना समझी से जमरा को देखा जो रुक कर इसे ही देख रही थी। कैसा हूँ मैं? इसने सपाट सा पूछा। सड़े हुए, वो मुंह बनाकर बोली थी। अहद ने जवाब नहीं दिया। वो बस खड़ा ऐसे देखे गया जब वो फिर बोली। सांप सूंघ गया क्या? जमरा इसे मशकूक नजरों से देख रही थी। मैं थक गया हूँ शायद इसलिए। इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। वो करती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो हाथ को कमरा दिखाकर लौटी तो इसकी नज़र मेज़ पर रखे तोहफों पर पड़ी। उसका चेहरा किसी गुलाब की तरह खिल उठा था। गिफ्ट्स? वो इन तोहफों के पास आकर बैठ गई। सामने बैठा जैन मुस्कुराया और उसके साथ नीचे आ बैठा। हाँ बाबा, और मैंने सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लिए हैं। वो मुस्कुरा कर इसे बता रहा था। सच्ची? फिर लाओ मेरे सारे गिफ्ट्स। इसने अपने नन्हे हाथ जैन के आगे कर दिए। हाँ दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। इसकी बात पर जमरा ने ना समझी से इसे देखा। कैसी शर्त? इसने मासूमियत से पूछा। मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। जैन ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। लेकिन हम तो पहले से दोस्त हैं ना? वो मुस्कुराई और जैन के हाथ में अपना हाथ दे दिया। सब इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे और 5 साल काजल का कातिल टुकर टुकर सबको देख रहा था। इब्राहिम विला के ड्राइंग रूम में सुबह की रोशनी फैली हुई थी। बड़ी सी खिड़की से खूबसूरत लॉन नजर आ रहा था और ऐसे में अहद पुरसुकून सा सरबराही कुर्सी पर बैठा नाश्ता करता दिखाई दे रहा था। गुड मॉर्निंग गुड़िया। सामने से आती हेजल से वो हल्की सी आवाज़ में खोया हुआ। गुड़िया कह कहकर गुड़िया बना टाला है आपने मुझे। चाबी वाली गुड़िया। वो अब तक खफा थी। अहद ने जवाब देने के बजाय इसकी तरफ जूस का गिलास बढ़ाया। मुअम्मा ठंडा करने के लिए ये ज़रूरी है। उसके चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट थी। रईस भाई, मेरी चाय कहाँ है? आहत ने इसे तासुब से देखकर गिलास वापस रख दिया। इस हफ्ते मेरी शादी है और कल तुम मेरे साथ चल रही हो। इस लम्हे इसने ये बम फोड़ा। उसी लम्हे हेजल के हलक में निवाला अटक सा गया था। वो बेख्तियार खांसने लगी। खांसी। आहत ने पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। इसने गिलास थामा और घटाघट पानी हलक में उतारा और इसी लम्हे इसकी आंखों में भी पानी भर आया। आपकी शादी? इसने तस्दीक चाही। काश वो कह दे कि मजाक था। काश। हाँ, मैं जमरा से शादी कर रहा हूँ। हिजल के हाथ गिलास पर मजबूत हुए क्योंकि दिल जो कमज़ोर पड़ रहा था। बहुत से आंसू अंदर खींचे और जबरन मुस्कुराए। लेकिन जमरा तो आपसे नफरत करती है। मासूमियत से बताया। आहद जख्मी सा मुस्कुरा दिया। लेकिन मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और मैं अपनी मोहब्बत को नसीबों पर छोड़ देने वाले मर्दों में से नहीं हूँ। मैं इसे अपना बनाकर रहूँगा और इसे मेरा होना होगा। फिर चाहे वो मुझसे नफरत ही क्यों ना करती रहे, लेकिन रहेगी वो मेरी। वह जताकर चला गया और हेजल वहीं सल शाकत किसी बर्फ की मानिंद जम गई। क्यों? आखिर क्यों? ये दर्द तकलीफ क्यों? मैंने तो हकीकत को कबूल कर लिया। फिर मुझे ये तकलीफ क्यों हो रही है? बंद कमरे में वह अपने सीने पर हाथ रखे टहल रही थी। इसे अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। क्यों? हर बार हेजल ही क्यों? ऐसा क्या गुनाह कर डाला है मैंने जिसकी ऐसी सज़ा मिल रही है मुझे? आंसू किसी सैलाब की मानिंद इसके गालों को भिगो रहे थे। इसे वो अपनी तकलीफ को कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये दिल का रोग था। मोहब्बत का रोग ऐसे कैसे ख़त्म हो जाता बिना तकलीफ दिए? पहले माँ बाप की मोहब्बत से महरूम कर दिया, अब महबूब की। क्यों अल्लाह? क्यों? वो मायूस हो रही थी। वो जानती थी मायूसी शिर्क है, लेकिन अपने दिल को कैसे समझाती? वो पलंग के पास नीचे बैठी और सर घुटनों में दे दिया। सुल्तानी, आपने मुझे बुलाया? सादा सी शलवार कमीज में मलबूस मुलव्वस रिमशा दरवाजे से झांक रही थी। जमरा इसे देखकर मुस्कुराई थी। हाँ रिमशा, अंदर आओ। वो अंदर आई तो जमरा ने इसे अपने पास बैठने का इशारा किया। ये तुम्हारे कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है, तुम इस पर अपने साइन कर दो ताकि मैं इन्हें जमा करवा सकूं। इसने रमशा की तरफ एक सफ़ेद रंग का कागज़ बढ़ाया। रमशा ने इसके हाथ से कलम लिया और इस पर अपने दस्तखत करने लगी। मुबारक हो, आपकी शादी हो रही है। कागज़ से वापस करते हुए वो बोली तो जमरा ठटकी, फिर हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें यहाँ रहने में कोई मसला तो नहीं हो रहा ना? इसने बात बदल दी। नहीं, लेकिन मैं यहाँ कब तक रह सकती हूँ? एक ना एक दिन तो मुझे घर जाना ही होगा। वो उदासी से मुस्कुरा रही थी। हाँ, मैं तुम्हारे एडमिशन के बाद तुम्हें वापस भेज दूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। इसके लहजे में हुक्म था। साजिद की जेल में अच्छी खासी मेहमान नवाजी के बाद इसे जमरा ने छोड़ दिया था, लेकिन रमशा अब तक यहीं थी।
وہ اسے اپنی شادی کے بعد بھیجنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ رمشا کے جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر ایک نوکتے کو دیکھتے گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ یہ شادی کی مبارکباد اسے ہمیشہ غیر آرامدہ کر دیتی تھی۔ زومی، یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے نا؟ نہال کی چہکتی ہوئی آواز پر وہ چونکی اور اسے دیکھا وہ پیلے رنگ کا جوڑا پکڑے اس کے پاس کھڑی تھی۔ ہاں پیارا ہے، کس کا ہے؟ اس نے اس پیلے رنگ کے غرارے پر ہاتھ پھیر کر اسے غور سے دیکھا۔ آپ کا ہے اور کس کا ہوگا؟ وہ جوڑا صوفے پر رکھتی وہیں بیٹھ کے، کیا اتنا بھاری جوڑا میں کیوں پہنوں گی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کیا مطلب ہے کیوں پہنوں گی؟ آپ یہی جوڑا اپنی مہندی پر پہنیں گی۔ نہال نے اسے بتایا۔ دماغ خراب ہو گیا کیا؟ اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ یہ مہندی شندی نہیں ہوگی۔ اس نے سختی سے ہی ہاتھ دہانی کروائی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ گھر کی پہلی شادی اور وہ بھی میری زمرہ کی۔ جہاں آرا کمرے میں داخل ہوئی اور خفگی سے بولی، امی کیا ہے یہ سب؟ میں نے منع کیا تھا نا؟ وہ سنجیدہ تھی۔ کیا مطلب ہے؟ میری اکلوتی بیٹی کی شادی میں ایسے ہی کر دوں؟ تھوڑا سا تو کرنا پڑے گا نا؟ زمرہ نے غصے سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ اس کی ماں مجال تھی جو اس کی سن لیتی۔ بس اب تم کل تیار رہنا، میں مزید کچھ نہیں سنوں گی۔ چلو نہال، وہ حکم دیتی نہال کے ساتھ کمرے سے چلی گئی اور وہ بے بسی سے وہیں بیٹھی رہی۔ وہ پوری رات اسی طرح پلنگ کے کنارے ٹیک لگائے گھٹنوں پر سر دیے زمین پر بیٹھی رہی۔ رات روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ اس نے سست روی سے سر اٹھایا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ کمر میں بھی ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا۔ حاضی میں 1 گھنٹے میں واپس آؤں گا، تم تب تک اپنا سامان پیک کر لو، پھر ہم گاؤں کے لیے روانہ ہوں گے۔ بند دروازے کے پار احد کھڑا کہہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ہیزل اس وقت تک جاگ جاتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا قیامت گزری تھی اس پر۔ ہیزل، تم سن رہی ہو؟ اس نے اس بار دروازہ کھٹکھٹایا۔ جی میں کر لوں گی سامان پیک۔ وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ اس کے بعد احد کی آواز نہیں آئی۔ شاید وہ جا چکا تھا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن احد کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بالآخر وہ کڑوی حقیقت کو قبول کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جب محبت کی جاتی ہے تو دل بھی بڑا رکھا جاتا ہے، ورنہ انسان خاک ہو جاتا ہے۔ وہ لان کے دہانے پر اپنی بندوق ہدف پر تانے کھڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ احد پر تانے کھڑی ہوتی، لیکن خیر کیا پتا ایک دن ایسا بھی ہی آ جائے۔ اس نے نشانہ سادھا اور اسی لمحے لان میں تھر تھراہٹ کی آواز گونجنے لگی۔ وہ ایک گولی چلا کر رکی نہیں تھی۔ لگاتار ہدف پر گولی چلنے سے وہ بیچ میں سے پھٹ کر نیچے آ گرا۔ اس نے بندوق والا ہاتھ پہلو میں گرا دیا تھا۔ سامنے دور غروب ہوتے سورج کو دیکھنے لگی۔ وہ وہیں کھڑی تھی جب اسے ایک پرکشش بھاری آواز نے متوجہ کیا، مرحبا۔ وہ پلٹی تو دیکھا وہ سفید رنگ کی ڈریس شرٹ کے اس کے آستین کوہنیوں تک موڑے بحری نیلے رنگ کی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتی بھوری آنکھیں لیے اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ چہرہ لیے سے دیکھتی رہی، پھر اس کی نظر اس کے پیچھے آتی لڑکی پر پڑی جو سرخ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ یہ لڑکی، اس نے سوالیہ نظروں سے احد کو دیکھا۔ ہیزل زمان، احد نے اس کا تعارف کروایا۔ یہ زمان انکل کی بیٹی ہے؟ اس نے بے یقینی سے احد کو دیکھا جو مہم سا مسکرا رہا تھا۔ ہاں، زمرہ مسکرائی اور آگے بڑھ کر ہیزل کو گلے لگا لیا۔ ویلکم ینگ لیڈی۔ وہ اس دے سے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ہیزل کو امید نہیں تھی۔ اس نے زمرہ کو سرتا پیر دیکھا۔ وہ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر کڑھائی والی چادر اوڑھی تھی۔ اس عورت سے کوئی کیسے محبت کیے بنا رہ سکتا ہے؟ ہیزل اسے پہلی نظر میں دیکھ کر متاثر ہو چکی تھی۔ احد تو پھر اسے بچپن سے جانتا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ زمرہ نے اسے خود کو ایسے غور سے دیکھنے پر استفسار کیا۔ کچھ نہیں، بس پہلی بار ایک بہن جیسا احساس محسوس کیا نا، تو وہ اپنے آنسوں کو چھپانے کے غرض سے نظریں جھکا گئی۔ میں بہنوں جیسی ہی تو ہوں تمہاری ہیزل۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے ساتھ لگا گئی تھی۔ مہرین، ہیزل کو اب کمرے میں لے جاؤ، سفر سے کافی تھک گئی ہے۔ احد نے پاس کھڑی ملازم کو متوجہ کیا تو وہ ہیزل کو لیے اندر چل پڑی۔ تم نے اچھا کیا اسے یہاں لے آئے۔ وہ پہلی بار اس کی کسی حرکت کو اچھا کہہ رہی تھی۔ اف، آج تو احد ابراہیم کی مانو عید ہو گئی۔ وہ مسکرایا اور سر کو خم دے کر اندر کی طرف بیٹھ گیا۔ شام گہری ہوئی تو سلطان حویلی کی بتیاں جگمگا اٹھی، اور آج تو پوری حویلی ہی کسی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ ملازم ہر جگہ اپنا کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں زمرہ کے کمرے میں آؤ تو وہی گرارے کے ساتھ چھوٹی سی پیلے رنگ کی گول گھیرید والی فراک پہنے بیٹھی تھی، اور بیوٹیشن اس کے بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی۔ آنکھوں میں ہلکا سا میک اپ کیے، ہونٹوں پر گلابی رنگ کی لپسٹک اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے، لیکن اس کے چہرے پر اس سب کی سے خوبصورت چیز غائب تھی، اور وہ اس کی مسکراہٹ تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نہال ہیزل کو لیے اندر آ رہی تھی۔ ان دونوں نے ہی پیلے رنگ کی لمبی میکسی پہن رکھی تھی۔
اور دوپٹے پر شانوں پر رکھے بالوں کی چوٹی بنائے ہوئے تھی۔ احد نے اسے بوتیک سے ہیزل کو جوڑا منگوا کر دیا تھا، ضرورت کی ہر چیز کے ساتھ۔ ماشاءاللہ زمرہ احد بھائی کو مارنے کا ارادہ رکھ رہی ہیں کیا آپ؟ نہال کی بکواس پر زمرہ کا چہرہ سرخ پڑا تھا مگر غصے سے۔ بکو مت، اس نے اس کو گھر کا۔ لو اب میں سچ بھی نہیں بول سکتی۔ وہ خفا ہوئی، یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں زمرہ، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ ہیزل کی بات پر وہ بس مہم سا مسکرا دیتی، تم مجھے زومی بولا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ ہیزل نے اس بات میں سر کو خم دیا۔ اف او، نیچے چلیں، دیر ہو رہی ہے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نہال نے اس کا بھاری کام والا دوپٹہ اٹھایا اور بیوٹیشین کو سیٹ کرنے کے لیے دے دیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں اسے لیے سیڑھیوں سے نیچے اترتی دکھائی دے رہی تھی، جب اس کی نظر سیڑھیوں کے آخر پر کھڑے احد پر پڑی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملوث خاکی رنگ کی شال گردن کے گرد ڈالے ہوئے تھا۔ سفید شلوار قمیض اس کے تنو من جسم پر اس شان سے جچ رہی تھی کہ گویا کپڑے بھی اس کی وجاہت کا اعتراف کر رہے ہوں۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ فون پر کسی سے سنجیدگی سے گفتگو میں مصروف تھا جب فون رکھتے ہوئے اس کی نظر سیڑھیوں کے وسط پر کھڑی سرمئی آنکھوں والی ظالم ملکہ پر پڑی۔ اسے دیکھ کر احد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہیزل نے اسے حسرت سے دیکھا تھا، قسمت سے بھی کیسے کھیل تھے۔ احد سیڑھیاں چڑھتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی جیب سے 5000 کے نوٹوں کا بنڈل نکالا اور زمرہ کے سر پر وارے۔ یہ ملازمہ کو دے دینا اور کہنا کسی غریب کو دے دے۔ اس نے نوٹوں کی گڈی نہال کو تھما دی اور ایک نظر اسے دیکھ کر نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے چلتی گھڑی دیکھتی رہی۔ اس نے اس کی تعریف لفظوں سے نہیں کی تھی۔ ہر جگہ مہمانوں کا شور تھا، سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ایسے میں وہ سنجیدہ چہرہ لیے اپنے دونوں ہاتھ سامنے کیے بیٹھی تھی اور 2 لڑکیاں اس کے ہاتھوں کو مہندی سے سجا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے دونوں ہاتھ مہندی کے آدھے آدھے بھر چکے تھے۔ اس نے باری باری اپنے دونوں ہاتھ دیکھے جب اس کی نظر اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر پڑی جہاں احد کی دلہن جگمگا رہا تھا۔ بے بسی سے اس نے اس نام کو دیکھا جو اس کے دکھ کی وجہ بن چکا تھا۔ ارے واہ، کتنی پیاری مہندی لگی ہے، دکھاؤ۔ وہ اس کا نام کو خراب کرنے ہی لگی تھی کہ حسن آرا اس کے ہاتھ تھام کر مہندی دیکھنے لگی۔ مجھے خوشی ہے تم نے ہمیں معاف کر دیا۔ وہ آنکھوں میں نرمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ زمرہ بس مہم سا مسکرا تھی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی چلی گئی تھی۔ امی مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں جا رہی ہوں مہندی دھونے۔ وہ اکتاہٹ سے اٹھی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی دھونے کی، تمہیں میں کھلا دیتی ہوں۔ جہاں آرا نے غصے سے اسے ٹوکا، باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ چلو بیٹھو۔ وہ واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں بریانی سے بھری پلیٹ تھی۔ آج بہت کچھ بنا تھا مگر زمرہ کو صرف بریانی پسند تھی۔ جہاں آرا اس کے پاس آ بیٹھی اور اسے کھلانے ہی لگی تھی جب ملازم کی آواز پر رکی، مالکن آپ کو ابراہیم مالک بلا رہے ہیں۔ ملازم نے ادب سے بتایا۔ اچھا تم رکو، میں آ رہی ہوں۔ ملازم سر کو خم دیتا چلا گیا جہاں آرا کی نظر بے ساختہ سامنے سے گزرتے احد پر پڑی۔ احد، وہ جو اوپر جا رہا تھا جہاں آرا کی پکار پر مڑا اور اس کے پاس آیا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، سب لڑکیوں کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہے، ملازمہ مصروف ہے اور میں بھی، لیکن زومی کو بھوک لگی ہے، اس لیے تم اسے کھانا کھلا دو۔ وہ اس کے قریب آ کر اسے پلیٹ تھما کر بنا اس کے سنے چلی گئی۔ اس نے ایک نظر زمرہ کو دیکھا جو بے بسی سے ماں کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ مہم سا مسکراتا قدم قدم چلتا اس کے پاس فاصلے پر آ بیٹھا۔ میں بعد میں کھا لوں گی، تمہیں یہ زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ احد نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مہندی سے سجے ہاتھوں کو۔ میرے ہی نام کی مہندی لگائے بیٹھی ہو، مطلب میری ہی وجہ سے تم بھوکی ہو، اور تم میری وجہ سے بھوکی رہو، یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ وہ سادگی سے گویا ہوتا ہوا تازہ زمرہ کو سٹل کر گیا تھا۔ وہ مزید کچھ نہیں بولی، اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی اور وہ اس کی وجہ سے بھوکی رہتی بھی کیوں۔ احد نے پلیٹ میں دیکھا تو وہاں کوئی چمچ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا زمرہ چاول ہاتھ سے کھانے کی عادی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے چاولوں کا ایک نوالا بنایا اور زمرہ کے لبوں کے قریب لے گیا۔ زمرہ نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور دوسری نظر اسے۔ احد نے آئیبرو سے اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ زمرہ نے بنا مزید سوچے ہاتھ سے نوالا بنا کر کھا لیا، اور پہلا نوالا اس کے منہ میں جاتے ہی زمرہ پر سکون ہوئی جسے دیکھ کر احد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بس، وہ بولی تو چاول کا آخری نوالا کھلاتے احد کے ہاتھ تھمے۔ احد نے مزید کچھ بھی کہے بغیر آخری نوالا خود کھا لیا۔ زمرہ اس کو دیکھ کر رہ گئی، اس کا جھوٹا کھا رہا تھا۔ یہ زمرہ کے لیے حیرت کن مناظر تھا۔ زمرہ کو اب پیاس لگ رہی تھی لیکن وہ اسے کیسے بولتی کہ اب اسے پانی بھی پینا ہے۔ احد اٹھا اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔
وہ اس کے پاس آیا اور پانی کا گلاس اس کے لبوں کے قریب لے گیا۔ زمرہ نے واہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا جو سادگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پیاس لگ رہی ہوگی، پی لو۔ وہ گلاس تھامے اسے پانی پلانے لگا اور گٹاگٹ پورے گلاس کا پانی پی گئی تھی۔ زمرہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ اب کبھی بھوکے پیٹ مہندی نہیں لگوائے گی۔ وہ واش بیسن کے آگے کھڑی مہندی دھو رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ بے بسی غصہ کیا نہیں تھا اس وقت اس کے تاثر میں۔ جس شخص کے نام کی مہندی وہ لگانا چاہتی تھی آج اسی کے بھائی کے نام کی مہندی سے اس کے ہاتھ سجے تھے۔ کیسا کھیل کھیلا تھا تقدیر نے اس کے ساتھ۔ وہ کپڑے بدل کر باتھ روم سے نکلی جب اس کی نظر بستر پر پڑے سرخ رنگ کے جوڑے پر پڑی۔ اس نے جارحانہ انداز میں اس جوڑے کو پکڑا اور دور صوفے پر پھینک دیا۔ اس کی اس کمرے میں آخری رات تھی، کل سے وہ اس کمرے میں ہوگی۔ اس کے ساتھ اس کی موجودگی تو اسے گھر میں برداشت نہیں تھی۔ زندگی میں کیسے برداشت کرے گی، یہی سوچ سوچ کر ہی زمرہ بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ حویلی میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر زخم تھے لیکن اس کا چہرہ پر تکلیف کے تاثرات نہیں تھے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، ہر احساس سے آری وہ راہداری عبور کرتا سیڑھیاں چڑھنے لگا جب پیچھے سے کسی کی آواز پر اس کے قدم تھمے۔ وہ مڑا تو دیکھا وہ ہاتھ کمر پر رکھے غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ تم آج پھر باکسنگ کلب گئے تھے؟ 15 سالہ زمرہ غصے سے اس کے قریب آئی تھی۔ صرف گیا ہی نہیں تھا بلکہ ایک کو ستاروں کی سیر بھی کروا کر آیا ہوں، وہ سنجیدہ سا کہتا اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ادھر رکو۔ وہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ اسے بنا بولنے کا موقع دیے وہ اس کے ہاتھ تھام دی، اس کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی اور وہ اس کے ساتھ چلتا گیا۔ وہ اسے لیے کمرے میں آئی اور پلنگ پر بٹھایا۔ ادھر بیٹھو، خبردار جو ادھر سے ہلے۔ وہ اسے تنبیہ کرتی الماری کی طرف بڑھی۔ الماری سے فرسٹ ایڈ کٹ نکالتی وہ اس کے پاس آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہنا چاہا، وہ اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ شش، ضرورت ہے۔ زخم دیکھو اپنے کتنے صاف واضح ہو رہے ہیں۔ وہ واہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تم میری اتنی پرواہ کیوں کر رہی ہو؟ ہلکا سا استفسار۔ تمہاری پرواہ کون کر رہا ہے؟ میں اپنے آقا جان کی پرواہ کر رہی ہوں۔ وہ اس کے زخم پر اب کوئی مرہم لگا رہی تھی۔ تم نے ہمیشہ انہیں صرف پریشان کیا ہے اور میں اپنے آقا جان کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے اس کے ہونٹوں کے قریب لگا خون صاف کیا اور وہ سٹل سا دیکھے گیا۔ وہ اب اسے مزید ڈانٹ رہی تھی، برا بھی کہہ رہی تھی، لیکن اس سے اس کی ڈانٹ بری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہاتھ تپائی پر اتر جانے والا 21 سالہ لڑکا مہم سے مسکراہٹ سے سنے گیا۔ اسے پہلی بار کسی لڑکی کے لیے کوئی جذبہ محسوس ہوا تھا اور وہ بھی اس لڑکی کے لیے جو اسے دن رات گھورتی تھی، لڑتی تھی، برا کہتی تھی۔ احد کو اس کی ڈانٹ میں اپنے لیے فکر نظر آ رہی تھی۔ وہ تو صرف اس کے زخم پر مرہم لگا رہی تھی، لیکن اسے یہ مرہم اپنے دل کے زخموں پر لگتا کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ زمرہ جب 17 سال کی ہوئی تو سلطان نے زمرہ کے کہنے پر آغا ابراہیم کو حویلی کے رہنے کے لیے بلا لیا تھا اور اب زمرہ 18 سال کی ہونے والی تھی۔ اس کی اسی مہینے سالگرہ تھی۔ آج سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے کسی خاص موضوع پر گفتگو میں مصروف تھے اور وہ موضوع آغا ابراہیم کے بیٹے کی شادی کے متعلق تھا۔ سلطان اب تم مجھے زمرہ دے ہی دو، میں اسے اپنے خاندان کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ زمرہ جو چاہے نکال رہی تھی، اس کی بے اختیار ہاتھ تھم گئے، دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے اپنے زین کے لیے زمرہ بہت پسند ہے۔ زمرہ کا چہرہ جھکا کر مسکرائی اور صوفے پر بیٹھے احد کے دل میں جیسے کسی نے تیر گھونپ دیا ہو، لیکن یہی ہونا تھا۔ وہ جانتا تھا، سب جانتے تھے، زمرہ زین کو پسند کرتی تھی اور زین بھی کرتا تھا، لیکن احد کا کیا؟ وہ تو اسے پسند نہیں کرتا تھا، وہ تو اسے محبت کر بیٹھا تھا۔ پسند پر انسان کا پھر بھی اختیار ہوتا ہے، لیکن محبت پر نہیں ہوتا۔ وہ اپنے دل کو کیسے سمجھاتا جو ہر بار ضد پر اتر آتا ہے؟ سرخ رنگ کے جوڑے کے ساتھ سونے کے گہنے پہنے وہ کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی سپاٹ سا مسکرا رہی تھی جب وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر سے چونکی اور پلٹی۔ جہارا دروازے کے ساتھ کھڑی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ تو خوش ہونا چاہیے نا، لیکن یہ کیا، آپ تو رو رہی ہیں؟ اس کا لہجہ سادہ سا تھا۔ سلطان کی سب سے بڑی کمزوری ہی تمہیں دلہن بنے دیکھنے کی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے جہارا میں اب کیسے اپنی زومی کو اس گھر سے رخصت ہوتے دیکھوں گا۔ جہارا اس کے قریب آتی سے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ پھر میں اسے کیا کہوں امی؟ خوش قسمتی کہ میں رخصت ہو کر بھی اسی گھر میں آ رہی ہوں، یا بد قسمتی کہ جس شخص سے نفرت کرتی ہوں اسی کی بیوی بننے جا رہی ہوں؟ جہارا نے ملال سے اسے دیکھا تھا۔ اتنے کڑوے الفاظ مت استعمال کرو زمرہ کہ زندگی ہی کڑوی ہو جائے۔ زمرہ تلخی سے ہنس دی تھی۔ آپ یقیناً مجھے نیچے لے جانے آئی ہیں، چلے میں تیار ہوں۔
وہ پلٹ کر اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی جہاں آرا نے پاس رکھی سرخ رنگ کی چنی اٹھائی اور اسے گھونگھٹ کی طرح زمرہ کو پہنانے لگی۔ اس کا سپاہ چہرہ اب صرف ہلکا ہلکا واضح ہو رہا تھا۔ پھولوں سے سجے کمرے میں وہ بڑے سے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ اس نے سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی اور چہرے پر گہری مسکراہٹ سجائے وہ غضب ٹھا رہا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا زومی، میں تمہیں ایک ایسے شخص کے لیے چھوڑ دوں گا جو تمہاری قدر کرنے کی بجائے تمہاری ناقدری کرے؟ اس نے بڑبڑاتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سگار کے کش لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ ویران۔ اگر اسی میں تمہاری خوشی ہے تو مجھے منظور ہے زمرہ۔ تمہاری خوشی، تمہاری اور محبت میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ زین ایک بہتر انتخاب ہے، اور سگار کے کش لیتا اپنا دل جلا رہا تھا۔ چند لمحے بعد اسے اپنے گلے میں جلن محسوس ہونے لگی۔ اس نے پاس پڑے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ خالی پڑا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا جگ لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں اترتے اس کے قدم ایک کمرے سے آتی آوازوں پر تھم گئے تھے۔ وہ آقا ابراہیم کا کمرہ تھا جہاں سے زین کی آواز آ رہی تھی۔ وہ باورچی خانے میں جانے کے بجائے کمرے کے باہر دروازے کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ تم نہیں جانتے تم نے آج مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ زمرہ سلطان کی ایک لوتی اور لاڈلی بیٹی ہے۔ سلطان اس کے لیے سب قربان کر سکتا ہے، پھر یہ سلطنت کیا چیز ہے؟ ابراہیم کی چہکتی آواز پر احد کے ہاتھ جگ پر مضبوط ہوئے لب پھینچ گئے۔ اس کا دل کیا وہ یہ جگ زین کے سر پر دے مارے یا پھر اس کو توڑ کر اس کے کانچ اس کے حلق میں ڈال دے، لیکن ایسے کیسے؟ اتنی آسان موت احد ابراہیم کا سٹائل نہیں تھا۔ وہ تڑپا تڑپا کر مارنے کا عادی تھا۔ میں بس یہی سننا چاہتا تھا، بابا آپ خوش ہیں اور مجھے کیا چاہیے؟ زین کے الفاظ سن کر احد بنا آواز ہنس دیا تھا۔ مجھے تمہارے لیے برا لگ رہا ہے زمرہ، لیکن یہی ہونا لکھا تھا۔ پہلے میں تمہیں تمہاری خوشی کے لیے کسی اور کا ہونے دے رہا تھا، لیکن اب نہیں۔ وہ بنا پانی لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پانی کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے اندر کی آگ اب بجھ چکی تھی۔ ایک کھیل آپ نے کھیلا بابا، ایک کھیل میں کھیلوں گا۔ وہ گہرا مسکرایا۔ مسکراہٹ اتنی گہری تھی کہ اس کے گال پر پڑتا گڑھا صاف واضح ہو رہا تھا۔ لان پورا سجا پڑا تھا، مہمان ادھر ادھر ٹہل رہے تھے اور وہ سامنے کھڑا کسی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اپنی دلہن کا منتظر تھا جب وہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ سرخ رنگ کا لباس، سرخ مہندی سے سجے ہاتھ اور اسی نام کی چنی کا گھونگھٹ اوڑھے وہ احد کو سٹل کر گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ان کے بیچ میں پھولوں کی لڑیاں پردے کی طرح لگی پڑی تھی۔ زمرہ زینت سلطان، زمرہ بنت سلطان، ولد سلطان حاکم نواب، کیا آپ احد بن ابراہیم ولد ابراہیم حاکم نواب کو 1 کروڑ سکہ راج الوقت اپنے نکاح میں قبول کرتی ہیں؟ مولوی صاحب درمیان میں بیٹھے پوچھ رہے تھے اور اسی لمحے زمرہ کو لگا اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ زمرہ کی چچی پر احد کا بھی دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، لیکن چند لمحوں بعد ہی اسے اپنے کانوں میں ہلکی سی آواز سنائی دی۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے پھر اپنا جملہ دہرایا۔ قبول ہے۔ اس بار زمرہ کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ قبول ہے۔ اور وہ یہاں اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک ریلا اس کے گالوں کو بھگو گیا۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اپنے چہرے پر پھیرتے آمین کہا، اور اسی لمحے احد اپنی جگہ سے اٹھا اور پردے کے اس پار آیا۔ اس نے جھک کر زمرہ کا گھونگھٹ اٹھایا اور پورے حق و عقیدت سے اس کے ماتھے پر اپنی ہونٹ سب کیے۔ زمرہ کی گیلی آنکھیں واہ ہوئی، وہ سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ نکاح مبارک ہو گھر والی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے ہلکی آواز میں گویا ہوا۔ زمرہ کو اس کا لمس برا نہیں لگا تھا۔ برا لگنے جیسا کچھ تھا بھی نہیں، وہ شوہر تھا اس کا اور وہ اس کی حقیقت کو قبول کر چکی تھی۔ ہیزل یار، بھائی کا نکاح بھی ہو گیا ہے، تم کب کی کمرے میں گجرے لینے کے لیے گئی تھی اور دروازہ بند کیے بیٹھی ہو؟ دروازے کے اس پار نہال خفگی سے بول رہی تھی اور وہ زمین پر بیٹھی ہیزل کی دنیا تو جیسے ہل کر رہ گئی تھی۔ صرف ایک جملے پر بھائی کا نکاح ہو گیا ہے۔ آنسو ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ ہیزل دروازہ کھولو، سب ٹھیک ہے؟ نہال کی آواز پر وہ ہوش میں آتی اٹھی، لیکن آئینے میں اپنا آپ دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ وہ بنا سوچے سمجھے پاس پڑی چھری اٹھائی اور اپنی ہتھیلی پر چلا دی۔ گھاؤ زیادہ گہرا نہیں لگا تھا۔ اس نے کرہ روکی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر سیاہ رنگ کا گرارہ پہنے نہال پر پڑی، جس کے ہاتھ کو حواس باختہ دے رہی تھی، جہاں سے قطرہ قطرہ خون رس رہا تھا۔ حاضی یہ چوٹ! نہال نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھاما۔
ایزل نے گہری سانس لی، پھر وہ بولی میں آ رہی تھی مگر مجھے بھوک لگنے لگی تو میں کھانے بیٹھ گئی، لیکن پھل کاٹتے ہوئے میرا ہاتھ کٹ گیا اور میں کب سے فرسٹ ایڈ باکس ڈھونڈ رہی ہوں مگر مجھے مل نہیں رہا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ تم بنا کسی کو بلا لیا ہوتا اتراؤ۔ نہال نے غصے سے اس پر لاپرواہ لڑکی کو دیکھا جو جانے ایک گھنٹے سے کون سی قیامت اور اذیت سے گزر رہی تھی۔ نہال نے اسے ڈانٹا اور اس کی مرہم پٹی کی، پھر وہ اسے آرام کرنے کا کہہ کر چلی گئی تھی۔ مجھے اذیت ہو رہی ہے، اللہ میری مدد کر، یہ مرض عشق مجھے مار دے گا، مجھے ہمت دے اللہ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لی۔ زمرہ اس کے کمرے میں جا چکی تھی، لیکن اب مہمانوں کو الوداع کہنا تھا، وہ وہی کر رہا تھا۔ جب اسے خیال آیا کہ اس نے تیار ہونے کے بعد ہیزل کو نہیں دیکھا تھا۔ نہال، ہیزل تمہارے ساتھ تھی؟ کہاں ہے وہ؟ احد نہال کے پاس آیا۔ اس کو غلطی سے تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تھی، وہ آرام کر رہی ہے۔ احد کے چہرے پر پریشانی در آئی۔ کیا، کیسے اور اب کیسی ہے وہ؟ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ فکر مند ہونے لگا۔ بھائی اسے آرام کرنے دیں، صبح مل لینا آپ۔ نہال نے اسے بتایا تو وہ رک گیا۔ تم اس کا خیال رکھنا، وہ بہت نازک ہے۔ نازک؟ وہ اسے نازک کہہ رہا تھا جو محبت کی ماری تھی۔ بھلا محبت میں ہارے شخص سے زیادہ مضبوط کوئی ہوا ہے؟ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ تفتیشی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ رہا ہوں کہیں آپ نے اس میں زہر تو نہیں چھپا رکھا؟ وہ اس کی پوتلی نما پرس میں سر دیے ڈھونڈ رہا تھا۔ زمرہ بے اختیار ہنس دی۔ وہ پورے دن میں پہلی دفعہ ہنسی تھی۔ کاجل نے سر اٹھا کر اسے مہم سی مسکراہٹ سے دیکھا۔ وہ دونوں احد کے کمرے میں پلنگ پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ زہر کیوں چھپاؤں گی میں اس میں؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ظاہر ہے بھائی کا کھیل ختم کرنے کے لیے۔ زمرہ اس بار پہلے سے بھی زیادہ زور سے ہنستی تھی۔ تمہیں پتا ہے زہر کتنا مہنگا آتا ہے، اور تمہیں واقعی لگتا ہے میں تمہارے بھائی پر اپنے اتنے پیسے خرچ کروں گی؟ اس بار کاجل کا کہکا گونجا تھا۔ تو پھر کیسے مارنے کا ارادہ ہے آپ کا انہیں؟ زمرہ گہرا مسکرائی اور تھوڑا اس کے قریب آئے، پھر سرگوشی میں بولی، اپنے دوپٹے سے اس کا گلا گھونٹ دینے کا خیال زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے مجھے۔ اور اسی لمحے وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مارے ہنس پڑے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو ان کی ہنسی گم ہوئی۔ احد کمرے میں داخل ہوا تو حیرانگی سے دونوں کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ان دونوں کے قریب آیا۔ آپ کے سوئم پر کون سا مینیو رکھنا ہے وہی پوچھنے آیا تھا۔ وہ چہک کر بولا تو احد نے اسے گھورا، پکو مت اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے کاجل کے کندھے پر مکہ جڑا۔ ارے کیوں مار رہی ہو اسے؟ زمرہ فکر مندی سے بولی، یہ شکر کرے کہ میں نے اس کا منہ نہیں توڑ دیا۔ وہ دوبارہ مارنے لگا جب کاجل کمرے سے یہ جا وہ جا ہوا۔ احد نے دروازے کو تعصب سے دیکھا اور گہری سانس بھر کر زمرہ کی طرف مڑا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی ایک لمحے کے لیے نظریں ملی، پھر زمرہ نظر جھکا گئی۔ احد قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا اور جھک کر سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک سیاہ رنگ کا بکسا نکالا، پھر پیچھے ہوا۔ تمہاری منہ دکھائی۔ اس نے وہ بکسا اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی کوئی ضرور وہ اٹھ کر کچھ کہنے لگی جب احد ایک دم اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑتی سانس روکے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے کھولو گھر والی۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے حکم صادر کیا تھا۔ زمرہ نے ضبط سے سانس روک لی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ سیاہ بکسا لیا اور اسے کھولا۔ اندر رکھی شے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں واہ ہوئیں۔ اس نے بے اختیار گردن اٹھا کر سنگی شخص کو دیکھا تھا۔ مجھے امید ہے تمہیں میرے دیا گیا پہلا تحفہ اچھا لگا ہوگا۔ اس کے چہرے پر پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔ زمرہ نے پھر اس بکسے کو دیکھا۔ وہاں ایک سیاہ رنگ کی بندوق رکھی تھی جس پر سنہرے رنگ کے مکمل کے ململ سے کپڑے سے زمرہ لکھا ہوا تھا۔ وہ اسی نام پر ہاتھ پھیرنے لگی جب اسے اپنے کان کے پاس سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ تمہیں جب بھی ضرورت پڑے بنا سوچے سمجھے چلا دینا، آگے تمہارا شوہر سنبھال لے گا۔ گہری آواز میں سرگوشی کرتا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تم پاگل ہو؟ وہ حیرانی اور تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی جگہ شاید کوئی اور ہوتا، دیوانہ یا عاشق کا نام دیتا، لیکن وہ زمرہ تھی۔ کیا ہی ہوا اگر میں اس کی ابتدا تم سے ہی کروں؟ اس نے چہرے پر سرج مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھا۔ احد اس کی بات سے محفوظ ہوا تھا۔ مرے ہوئے کو کیا مارو گی تم؟ مہم سی مسکراہٹ تھی اس کے لبوں پر، لیکن اس میں تلخی کا سراسا عنصر صاف واضح تھا۔ اسے ایک ہی نظر بھی بنا دیکھے کمرے سے نکل گیا تھا اور زمرہ اس کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ آفس نما کمرہ نیم روشن تھا۔ سامنے جائے نماز پر بیٹھا سفید شلوار قمیص میں ملبوس شخص سجدے کی حالت میں تھا۔ وہ اٹھ کر اب تشہد کی حالت میں بیٹھا آیت پڑھ رہا تھا۔ اس کی نظریں نیچے جائے نماز پر تھیں۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ چند لمحے بعد وہ سلام پھیرتا دکھائی دیا،
پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. میں بہت برا ہوں مانتا ہوں، لیکن میرے دل میں جو اس کے لیے محبت ہے وہ پاک ہے. اس کی آواز ہلکی سی روندی ہوئی تھی. تو نے مجھے پاک عورت سے نوازا ہے جس کی میں نے خواہش کی تھی، اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس عورت پر میں کبھی کوئی داغ نہیں لگنے دوں گا. اس کی حفاظت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوگی. وہ اب شکر کے بول بولتا اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا. وہ 8 سال سے اس کی محبت میں مبتلا تھا اور وہ آج اس کی شریک حیات بن چکی تھی. عمر بھر کی ہم سفر آج تو اس پر شکرانے کی نفل ادا کرنا لازم تھے، اور وہ بھی وہی ادا کر کے اٹھا تھا. ان دونوں کا آپس میں دور دور تک کوئی میل نہیں تھا. وہ مہر کی مانند تپتا، گرم مزاج اور شدت سے بھرپور تھا، اور وہ ماہ کی طرح مانند اور خاموش، پروقار اور دلکش تھی، ایسی جس کے اندر کئی راز دفن تھے. مگر تقدیر نے ان دونوں کو ایک ایسے پاکیزہ اور حسین رشتے میں جکڑ لیا تھا جس کی گرہیں زمین پر نہیں آسمان پر باندھی گئی تھی. یہ رشتہ کس موڑ پر لے آئے گا اس کا علم نہیں تھا، نہ دنیا کو نہ انہیں. باب سوم. گہری رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ سوتے ہوئے اچانک سے اٹھ بیٹھی. اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں. وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے گہری سانسیں لینے لگی کہ ایک دم اس کی نظر کمرے پر پڑی پھولوں سے سجا ہوا کمرہ جو اسے کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا. پانی لینے کے لیے جب اس نے دائیں طرف نظر دوڑائی تو اس کی نگاہ صوفے پر لیٹی احد پر پڑی، جو اس کے سیاہ دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپائے گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا. زمرہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی. یہ ایک انتہائی غیر متوقع منظر تھا. چند لمحے وہ پلک چپکائے بغیر اس کی طرف دیکھتی رہی. دل میں ہلکی سی ہلچل ہوئی تھی. احد اس طرح اس کے دوپٹے میں چہرہ چھپائے سو رہا تھا جیسے اس کے بغیر نیند آنا ناممکن ہو. چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد زمرہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے بے اختیار نظریں چرائی تھی. برق رفتاری سے چہرے پر سرخی پھیلی تھی. اس نے سامنے لگی گھڑی پر وقت دیکھا تو 5 بج رہے تھے. فجر کا وقت ہو رہا تھا. وہ اٹھی اور الماری کی طرف بڑھ کر وہاں سے اپنی سفید چادر نکالی. وہ اس وقت سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس تھی، لیکن اس کے دوپٹے پر اس کا شوہر قبضہ جمائے سویا ہوا تھا. چند لمحے بعد وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئی تھی. آج اس کا چہرہ سپاٹ تھا. جہاں بیٹھ کر وہ رونے کی عادی تھی، آج چہرے پر ایک آنسو بھی نہیں تھا. اس نے خود سے وعدہ کیا تھا وہ نہیں روئے گی، اور اب اسے رونا آتا بھی نہیں تھا. رو رو کر وہ اب تھک چکی تھی. وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھی اور جائے نماز لپیٹی. وہ مڑنے ہی لگی کہ وہیں شل کھڑی رہ گئی. اس سے ذرا سا آگے جائے نماز پر بیٹھا آج سجدے کی حالت میں تھا. وہ کب اٹھا کب اس کے سامنے آ کر نماز پڑھنے لگا، زمرہ کو کوئی علم نہ تھا. وہ وہیں کھڑی رہی. جب احد نے سلام پھیر کر اسے نظر اٹھا کر دیکھا وہ مہم سا مسکرایا. زمرہ سنجیدہ چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی. ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جائے نماز لپیٹ کر سامنے پڑی میز پر رکھا. دیکھ رہی ہوں کہ کوئی ایک شخص ابلیس اور فرشتے کا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے. وہ سپاٹ سا مسکرائی تھی. وہ اسی مہم سے مسکان کے ساتھ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا. ہر انسان میں ہی ابلیس اور فرشتہ پایا جاتا ہے، بس وہ کس وقت کون سا روپ دھرتا ہے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے. زمرہ نے متاثر کن انداز میں آئیبرو اٹھا کر دانت دی، پھر پلٹی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی چادر اتاری. سر سے چادر ہٹی اور اس کے جوڑے میں مقید بال واضح ہوئے. وہ جھک کر دروازے سے کچھ نکالنے لگی جب احد اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور اسی لمحے اس کے بال جوڑے سے آزاد کر گیا. لمبے بھورے بال کھل کر اس کے کمر پر گر پڑے تھے. زمرہ کے ہاتھ تھمے آنکھوں میں غصہ درایا. وہ تیورا کر پلٹی. وہ سادگی سے اسے دیکھ رہا تھا. تم ٹھیک ہو؟ وہ غصے سے کچھ کہنے لگی. جب وہ پوچھ بیٹھا زمرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. تم سے مطلب اور یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ وہ دبی آواز میں غرائی. تمہارے بال بہت بے جان ہو گئے ہیں اس لیے پوچھا تم ٹھیک ہو؟ وہ اسی سادگی سے گویا ہوا. میں تمہارے نکاح میں ہوں. تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ وہ گھرک کر بولی تو وہ ہلکا سا ہنس دیا تھا. اور تم کان کھول کر سن لو، تم نے جو نیچے حرکت کی تھی نا میرا ماتھا چوم کر، وہ آخری تھی. سمجھے تم؟ مجھ سے دور رہنا. وہ پلنگ کے پاس جاتے ہوئے اسے تنبیہ کرنے لگی. جب وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا اور میرے قریب آنے کی وہ مزید پیچھے ہوتی گئی جب وہ اپنی بے اختیار بیڈ پر جا گری تھی. کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے آخری فقرہ مکمل کیا ہی تھا جب احد اس کے قریب آ کر تھوڑا سا جھکا. زمرہ سانس لینا تک بھول چکی تھی. احد ایک گھٹنا بیڈ پر رکھے اس پر جھکا گہری سانس لیتا اسے دیکھنے لگا. وہ جو حکم گھر والی، اس کے کان کے پاس گمبھیر آواز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا. زمرہ نے بے اختیار گہری سانس لی.
اور فوراً اٹھ بیٹھی۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا، اس نے بے بسی سے غصے سے بھرے دروازے کو دیکھا تھا۔ صبح کی روشنی پوری سلطان حویلی کو جگمگا رہی تھی۔ گھر کے آدھے مکین ڈائننگ روم میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، ساتھ گفتگو بھی تھی جب وہ آتی دکھائی دی۔ گہرے نیلے رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس، سر پر سادہ شفون کا دوپٹہ اوڑھے، میک اپ سے پاک چہرہ، گہنوں سے آزاد، وہ کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سلام کرتی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ زمرہ، یہ کیا ہے؟ کہاں سے لگ رہا ہے تم نئی نویلی دلہن ہو؟ جہارا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ کیا ناشتہ کرتے وقت بھی سجنا سنورنا پڑے گا تاکہ میں نئی نویلی دلہن لگ سکوں؟ وہ سر چھٹک کر چائے نکالنے لگی۔ جہاں آرا نے تعصب سے اسے دیکھا، باقی سب اس کے سامنے اب اتنا نہیں بولتے تھے۔ سلام۔ اسی لمحے احد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ وہی رات والی شلوار قمیص میں ملبوس تھا، بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے، وہ تھکا ہوا لگتا تھا۔ تم کہاں تھے؟ ابراہیم اسے باہر سے آتے دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ میں فجر کے بعد کسی کام سے چلا گیا تھا بابا، وہ سادگی سے کہتا بیٹھا جب اس کی نظر سامنے بیٹھی زمرہ پر پڑی۔ وہ اس سادگی میں بھی اسے کتنی پیاری لگ رہی تھی، یا شاید یہ احد کا نظریہ تھا۔ مجھے آپ سب سے ضروری بات کرنی ہے۔ بشر صاحب کی آواز پر احد کا سحر ٹوٹا تھا۔ میں نہال کی اب شادی کرا دینا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی پڑھائی کا کیا ہے، بعد میں ہوتی رہے گی۔ نہال نے رکی سانس سے باپ کو دیکھا۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں بہتر رہتا ہے۔ ابراہیم نے حامی بھری۔ لیکن بابا، نہال ابھی چھوٹی ہے۔ وہ اتنی جلدی کیا ہے چاچو؟ کاجل نے اعتراض کیا تھا۔ تمہیں کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ ابراہیم سنجیدگی سے بولے۔ کیونکہ وہ میری دوست اور کزن ہے اور مجھے پرواہ ہے اس کی۔ اس کا لہجہ سادہ سا تھا۔ نہال کا دل کیا وہ چلا چلا کر سب سے اپنی محبت کا اظہار کر ڈالے، لیکن وہ بے بسی سے چپ رہی۔ کاجل ٹھیک کہہ رہا ہے چاچو، نہال بچی ہے اور سسرال گھرداری آسان نہیں ہوتی۔ اس بار احد نے اعتراض کیا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں نہال سے پوچھنا چاہیے پہلے، اگر وہ ہاں کہتی ہے تو ٹھیک، ورنہ اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ ان سب میں سے زمرہ پہلی بار بولی تھی۔ سب بے اختیار نہال کی طرف دیکھنے لگے۔ میں سوچ کر جواب دو تو چلے گا؟ وہ آنسو روکے گردن جھکائے پوچھنے لگی۔ ہاں بچے، بالکل، آغا جان مسکرا کر بولے۔ ہیزل کہاں ہے؟ احد کو بے اختیار اس کا خیال آیا۔ وہ کل بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ اس کا ناشتہ کمرے میں دے آئی تھی ملازمہ۔ جہاں آرا نے سے اطلاع دی۔ کیوں، وہ ٹھیک ہے نا؟ زمرہ نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ اس کے سر میں درد تھا، بس، زیادہ کچھ نہیں۔ جہارا کے جواب پر وہ پرسکون سی ناشتے میں صرف ہو گئی تھی۔ وہ ہیزل کے کمرے کے باہر کھڑی دروازہ کھولنے والی تھی کہ ایک دم سے کسی کے پیچھے سے اس کی کلائی تھامی اور اسے لیے دوسری طرف بڑھنے لگا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پرہاسی ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ چپ چاپ چلو، سنجیدگی سے حکم صادر کرتا وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا اور دروازہ بند کر کے اس کی طرف مڑا۔ یہ کیا کہہ کر آئی ہو تم نیچے؟ ہاں، تمہیں منع کرنا چاہیے تھا سب کو، لیکن تم نے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا۔ وہ سختی سے بولا۔ میں منع کیوں کرتی؟ وہ سپاٹ سی سے دیکھنے لگی۔ کیوں کرتی؟ پاگل ہو، اس عمر میں شادی کرو گی؟ کون برداشت کرے گا تمہاری بے وقوفیاں، تمہاری ضد؟ ہاں، گھر کی بڑی بیٹی اور بہو میں فرق ہوتا ہے۔ سسرال والے کیسے ہوتے ہیں پتہ بھی ہے؟ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ دیکھو نہال، تم شادی کرنا، لیکن ابھی نہیں، جب تک تم ہر چیز کو سنبھالنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ اور ویسے بھی ایک نہ ایک دن تم چلی جاؤ گی اس گھر سے، لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ نہال کے چہرے کو یک ٹک دیکھنے لگی تھی۔ وہ ظالم تھا اور وہ اسے علم بھی نہیں تھا کہ وہ ظالم ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بولو کچھ۔ اب کہ اس کا لہجہ نرم تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا میں ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں بس جاؤں؟ اس کی آنکھوں میں ایک امید چھلکنے لگی تھی۔ تم یہاں ہمیشہ کیسے رہ سکتی ہو؟ ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہی ہے یار۔ وہ اداسی سے مسکرانے لگا۔ ہاں، اسی لیے کہہ رہی ہوں، کیا میں اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور یہاں نہال کی بس ہوئی تھی۔ آپ کو میری آنکھوں میں محبت نظر کیوں نہیں آ رہی کاجل؟ کیوں؟ وہ ایک دم چیخ پڑی تھی۔ کاجل کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ محبت ہو گئی ہے آپ سے مجھے؟ کاجل یک دم ششدر رہ گیا۔ اب کیسے نہیں جانتی، بس ہو گئی ہے۔ میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا کیونکہ مجھے لگا شاید آپ کو منا لوں گی۔ وہ قدم قدم چلتی سی قریب آ کھڑی ہوئی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ کچھ نہ بولا، بس شل کھڑا رہا۔ مجھ سے نکاح کر لیں کاجل؟ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ کو شادی بھی نہیں کرنی، لیکن میرا کیا کاجل؟ میں کیسے کسی اور کی ہو جاؤں؟ میں کیسے آپ کی محبت کو اپنے دل سے نکالوں کاجل؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ کر اس کے گالوں پر لڑھکنے لگے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں امید بھی تھی کہ شاید وہ مان جائے۔ لیکن جانتی بھی ہو کیا بکواس کر رہی ہو تم نے سوچ بھی کیسے لیا نہال؟ ہم تو دوست تھے، یہ محبت بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ کیسے؟
تم جذباتی ہو رہی ہو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سادہ مگر سخت لہجے میں اس کی ساری امید ختم کر گیا تھا۔ محبت کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا کاجل، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی کاجل، میں مر جاؤں گی۔ وہ رونے لگی۔ کاجل نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور اپنے سامنے پڑا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ پانی پیو اور ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔ وہ اسی لیے صوفے پر بیٹھا۔ نہال نے پانی کا گلاس نہیں تھاما تو اس نے گلاس سامنے میز پر رکھ دیا تھا۔ تم بہت اچھی ہو اور تم مجھ سے بہت اچھا انسان ڈیزرو کرتی ہو، ایک ایسا جو ذمہ داری سے بھاگتا نہ ہو۔ یہ محبت، یہ شادی، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں تم میری بات سمجھو گی۔ وہ نرمی سے کہتا اٹھ کر چلا گیا۔ نہال وہیں بیٹھی رہی، خاموش شل۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔